بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تاشقند میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام شراز تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا۔ اس سے اتنا تھوڑا سا معاوضہ ملتا کہ اس سے اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ شراز ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھونپڑی کے باہر سے آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شراز جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میری کچھ مدد کیجیے نا۔ کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ یہ سن کر شراز کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹا کرتا، تو مجھے اپنی کوئی چیز دے دو اور اس اشرفیوں کی تھیلی لے لو۔ شراز بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا، ایک کلاڑی اور ایک جھونپڑی۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال لو اسباب میرے لیے بیکار ہے، تم کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، جیسے کہ تمہارے دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگنے کی طاقت یا پھر چکھنے کی طاقت۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شراز کی آنکھوں پر رکھ کر ہٹایا۔ اس کے ساتھ ہی شراز کی نظر جاتی رہی۔ شراز گھبرا کر بولا، بابا جی، آپ نے تو میری دنیا ہی اندھیری کر دی۔ اب میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں گا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا، کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا۔ اللہ کے واسطے میری آنکھوں واپس کر دیجیے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شراز کی آنکھوں پر رکھا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شراز نے کہا، آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا نے کہا، رنگوں کی پہچان کرنے کی طاقت لے لوں؟ شراز نے خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجیے۔ درویش نے اس کی آنکھوں سے ایک رنگین جھلی نکال کر شیشی میں بند کر دی۔ اب کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شراز پھر سے درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے میرے بچے، تم اندر چلے آؤ۔ شراز نے کہا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ رنگوں کی پہچان ختم ہو جانے سے سب رنگ سفیدیاں کالے ہی نظر آتے ہیں۔ آسمان کی نیلاہٹ، زمین کا مٹیالہ رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کی سبزہ، پھولوں کے رنگ سب ہی جاتی رہے۔ کالے رنگ کا شوربہ اور دودھ دیا سفید روٹیاں دیکھ کر مجھے راحت محسوس ہوتی ہے۔ کالے رنگ کے تربوز کی کالی کاش کھاتے وقت دل ملانے لگتا ہے۔ اللہ کے واسطے میرے رنگوں کی پہچان کرنے کی طاقت مجھے واپس کر دیجیے۔ درویش نے شیشی سے رنگین جھلی نکال کر شراز کی آنکھ میں دوبارہ لگا دی۔ شراز فوراً جھونپڑی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ بہت دیر تک نیلے آسمان، سرسبز گھاس، سرخ اور گلابی پھولوں اور طرح طرح کی رنگین پرندوں کو دیکھتا رہا اور آخر میں بولا، یا اللہ، تیرا شکر ہے، مجھے تو معلوم ہوا کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بے مزہ ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ تم اپنی کون سی صلاحیت مجھے فروخت کرو گے؟ تمہاری سننے کی طاقت لے لوں؟ شراز بولا، ہاں ہاں، بھوک کے مرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان بہرا ہو کر زندگی گزارے۔ درویش نے شراز کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک ڈبی میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دن گزرے تھے کہ شراز پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، درویش بابا، میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو۔ شراز بولا، بزرگ، آپ میں چڑیوں کی چہچہانے، کوئل کی کوکو، بلبل کی سریلی آواز سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے سے آنے والے گھوڑا لوگوں نے مجھے بتایا، زور زور سے آوازیں لگائی، لیکن مجھے کچھ بھی سنا ہی نہیں دیا۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے گزر گیا۔ وہ تو اللہ کا کرم کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ آپ میرے سننے کی طاقت واپس کر دیجیے۔ درویش نے شراز کو سننے
سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا ہاں بھئی اب تمہاری کون سی صلاحیت حاصل کروں، چکھنے کی طاقت اور سونگنے کی طاقت چھین لیتا ہوں تمہاری، پھر نہ تمہیں کسی چیز کا مزہ محسوس ہوگا اور نہ خوشبو یا بدبو۔ شیراز نے کہا جی ہاں، ذائقہ اور سونگنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ درویش نے اپنی 2 انگلیاں شیراز کے حلق میں ڈال کر کوئی چیز نکالی اور شیشی میں بند کر کے ڈانٹ لگا دی۔ شیراز خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ پھر وہ بزرگ کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ درویش نے کہا میرے بچے، دروازہ کھلا ہی ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیراز بولا میرے محترم بزرگ، میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ درویش نے کہا اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیراز نے کہا میری قوت ذائقہ کیا گئی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی، دال روٹی ہو یا پراٹھا، کباب، حلوہ ہو یا کوئی اور چیز، ہر چیز کا مزہ جاتا رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں زردہ پلاؤ کھا رہا ہوں یا بوسا چبا رہا ہوں، پچھلے دنوں تو مرتے مرتے بچا۔ پھر درویش نے اس سے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا؟ شیراز بولا میں نے سڑا ہوا کھانا کھا لیا، ذائقہ محسوس نہ کرنے اور سونگنے کی صلاحیت ختم ہونے کی وجہ سے میں یہ محسوس ہی نہیں کر سکا کہ یہ کھانا خراب اور بدبودار ہو گیا ہے، میں شدید بیمار ہو گیا، بہت دنوں تک اسی حال میں پڑا رہا، تب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو سکوں۔ درویش نے پھر کہا اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بزرگ کسی شیشی کو اٹھا لائے اور اس میں سے کوئی شربت شیراز کی حلق میں انڈیل دیا، اس کے ساتھ ہی شیراز کی قوت ذائقہ بھی صحیح ہو گئی۔ درویش نے کہا ہاں بھئی اب بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی چیز تم سے ضبط کروں، چھونے کی طاقت چھین لوں؟ شیراز بولا ہاں یہ بیکار ہے، میں خوشی سے چھونے کی طاقت آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ درویش نے شیراز کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولا جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہاری چھونے کی طاقت ختم ہو چکی ہوگی، ابھی تھوڑی ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پیر بزرگ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شیراز بولا حضور اس بار زبردست مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، جب سے میں نے چھونے کی قوت سے محروم ہوا ہوں مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں زمین پر رکھا ہے یا نہیں، اس طرح میں کئی دفعہ گرا، ایک بار تو سیڑھیاں اترتے وقت میں سمجھا کہ میں نے قدم چھت پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، حالانکہ میرا پاؤں ابھی قدمچے سے کچھ اوپر ہی تھا، جو ہی میں نے دوسرا پاؤں اٹھایا میں سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ گیا، بہت دن بیمار اور زخمی پڑا رہا، اب کہیں اس قابل ہو سکا کہ آپ کے آستانے پر حاضری دے سکوں۔ درویش کو شیراز کا یہ حال دیکھ کر افسوس ہوا، انہوں نے کہا اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیراز پھر بولا حضور اب قوت لامسا یعنی چھونے کی طاقت مجھے واپس کر دیجئے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیجئے۔ بزرگ نے شیراز کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ساتھ ہی شیراز کی چھونے کی طاقت بیدار ہو گئی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد اسے جو چوٹیں آئی تھیں اب ان میں درد اور تکلیف ہونے لگی اور چیخ کر بولا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس درد میں بھی راحت ہے۔ بزرگ درویش نے کہا اب بتاؤ کہ تم مجھے کیا چیز دینا پسند کرو گے، تم اپنا سایہ مجھے دے ڈالو، ویسے بھی یہ فضول ہے اور تمہارے کسی کام کا نہیں۔ شیراز خوش ہو کر بولا جی ہاں آپ نے درست فرمایا، یہ سایہ واقعی میرے لیے بیکار اور بے مصروف چیز ہے، آپ شوق سے میرا سایہ لے سکتے ہیں۔ درویش نے کہا تم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤ۔ شیراز نے حکم کی تعمیل کی، درویش نے ایک تیز دھار والا خنجر نکالا اور ایڑی کے پاس سے سایہ کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا، پھر انہوں نے سائے کو کپڑے کی طرح لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ شیراز خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا، راستے میں کچھ لڑکے ملے، اتفاق سے ایک لڑکے کی نظر اس پر پڑی تو وہ چیخ کر بولا ارے دیکھو اس آدمی کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ سہم کر بولا میں نے سنا ہے کہ جن بھوتوں کا سایہ نہیں ہوتا، ضرور یہ شخص کوئی جن بھوت یا کوئی خبیث روح ہے۔ سب بچے ڈر کر چلاتے ہوئے بھاگے، محلے کے کتے بھی شیراز کو دیکھ کر بھونکنے لگے، وہ بھی اسے کوئی
جن بھوت سمجھتے ہوں گے۔ اب شیراز دن بھر کمرے میں پڑا رہتا، رات کے وقت گھر سے نکلتا اور گھپ اندھیرے گلیوں میں پھرا کرتا۔ اس کے دوست رشتہ دار بھی اس کی اس حرکت پر حیران تھے۔ روز بلاتے لیکن شیراز کسی سے ملنے کے لیے نہ جاتا۔ آخر وہ اس قید تنہائی سے گھبرا گیا اور ایک دن پھر بابے کے آستانے پر حاضر ہو گیا اور لگا چیخ کر پکارنے۔ درویش نے دروازہ کھولا اور شیراز کو دیکھا کیسے آنا ہوا۔ شیراز رونے لگا اور بولا، حضور میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے اور مجھے اس مصیبت اور قید سے نجات دلائیے۔ درویش نے پوچھا، اب کیا ہوا ہے تمہیں؟ شیراز نے جواب میں اپنی کہانی سنا ڈالی اور کہا، حضور مجھے تو معلوم ہوا کہ انسان کا سایہ بھی بہت کام کی چیز ہے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، کبھی آگے آگے چلتا ہے اور کبھی پیچھے پیچھے۔ اس سے محروم ہو کر محسوس ہوا کہ جیسے ایک سچا دوست اور دکھ سکھ کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا ہو۔ سائے کے بغیر میں اپنے آپ کو اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اس وقت درویش نے کہا، دیکھو بھائی، تمہاری روز روز کی دخل اندازی سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اب آخری موقع دیتا ہوں، تم اس کے بعد میں تمہاری کوئی اور بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر بزرگ بہت دیر خاموش بیٹھے، کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، تو مجھے اپنے مسام دے ڈالو۔ شیراز خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ میرے مسام لے لیجئے، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ درویش نے ایک سرائی سے شیراز کے جسم پر پانی ڈالا اور اس کے ساتھ ہی بہت باریک باریک ذرات شیراز کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ درویش نے ان ذرات کو جمع کیا اور ایک بوتل میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا۔ شیراز خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کا جسم گرمی سے تپنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی کھال گرمی سے جھلس گئی۔ کھال میں بے شمار باریک باریک مسام یعنی سوراخ ہوتے ہیں، جن کے راستے پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ پسینہ آنے سے جسم کی جلد گیلی ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں پاتا، لیکن جب مسام ختم ہو جاتے ہیں تو جسم گرم ہونے لگتا ہے اور مختلف بیماریاں جسم کے اندر داخل ہونے لگ جاتی ہیں۔ شیراز کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مسام ختم ہو جانے کے بعد شیراز کا جسم تپنے کے برتن جیسا ہو گیا۔ گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم بھی گرم ہو کر ہوتا چلا جاتا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شیراز کو دن میں 10-15 بار نہانا پڑتا۔ وہ گیلے کپڑے پہنتا، جسم پر پانی ڈالتا رہتا، پھر بھی جسم کو سکون نہیں ملتا۔ وہ دن بھر کمرے میں لیٹا رہتا، شام کے وقت گھر سے نکلتا۔ شیراز جلد ہی اپنی اس حالت سے عاجز آ گیا۔ ایک بار پھر وہ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر آواز لگا رہا تھا، اللہ کے واسطے آپ میرے مسام واپس کر دیجئے۔ درویش نے الماری سے وہ بوتل نکالی جس میں مسام تھے۔ بوتل میں پانی ڈال کر اچھی طرح ہلایا اور شیراز کے اوپر انڈیل دیا۔ شیراز بولا، حضور میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت ہزار اشرفیوں سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ یہ رہی آپ کی 1000 اشرفیاں۔ میں اب محنت اور ہمت سے اپنی روزی کماؤں گا۔ وہ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز لگائی، ٹھہرو۔ شیراز رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے اپنے استعمال میں لاؤ، محنت اور ایمانداری سے روزی کماؤ، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں جنہیں یہ کبھی شمار نہیں کر سکتا، لیکن اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں ہی کرتا رہتا ہے۔ ہمیں ہر نعمت کو غنیمت جاننا چاہیے، نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے والا بنائے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔